We did it. We delivered the mother of all deals. India and the European Union have agreed a landmark trade agreement. Guess what happened? The Europeans signed a trade deal with India. کیونکہ یہ کنیکشن دکھا رہا ہے کہ ٹرمپ کی اگریسو پالیسیز امریکہ کو اکیلا کرنے جا رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے امریکہ کو ڈبانے جا رہی ہیں. So it's been described then as the mother of all deals. The leaders of India and the European Union coming together in New Delhi to announce a huge new trade pact. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ this is mother of all deals for 2 billion people. ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں یہ گھس گئے امریکہ کے کیمپ میں. اب اس کے نقصانات دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت یورپ کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے میں آج کامیاب ہو. The agreement would create a free trade zone of 2 billion people. پاکستان نے جو کالک ملی ہے نا اپنے چہرے پر، وہ ڈاکیومنٹ لیک ہو گیا ہے. جو سو کالڈ ٹرمپ کا پیس بورڈ بنا ہے یا بورڈ آف پیس بنا ہے، ارسولا ون در لین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی 2 بڑی ڈیموکریسیز نے دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس پارٹنرشپ کو لانچ کیا. یورپی یونین کی ٹیم ہندوستان پہنچ گئی. امریکی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان اور یورپ اکٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ، یہ جو 2 ارب کی آبادی کی سب سے بڑی مارکیٹ کا ہندوستان کو احساس دلانے کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ بغیر کسی ٹیکس کے یورپ کے 44 ممالک میں کھل کر تجارت. خارجہ پالیسی کی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہاں معیشت کو کس طرح جھٹکا لگ رہا ہے، بہت بڑا جھٹکا. یہ جو وائٹ ہاؤس کا فری لنچ آپ نے دیکھا نا، اس کی قیمت کا بل آ گیا ہے، اور دے کون رہا ہے؟ پاکستانی قوم. ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں یہ گھس گئے امریکہ کے کیمپ میں. اب اس کے نقصانات دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت یورپ کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے میں آج کامیاب ہوگا. یورپی یونین کی ٹیم ہندوستان پہنچ گئی. امریکی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان اور یورپ اکٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ، یہ جو 2 ارب کی آبادی کی سب سے بڑی مارکیٹ کا ہندوستان کو احساس دلانے کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ بغیر کسی ٹیکس کے یورپ کے 44 ممالک میں کھل کر تجارت، جو کہ اب $300 ارب سے زیادہ بڑھ جائے گی. یہ بھارت جو ہے بڑے طریقے سے شطرنج کی اپنی مارکیٹ کو استعمال کر رہا ہے ٹیبل پر. امریکہ کو چھوڑ کے 44 نئے ممالک میں چلے گئے اور یورپ اور بھارت کی مارکیٹ جیسے فرانس، کینیڈا، فن لینڈ تو چلے گئے، ادھر برطانیہ بھی جا رہے ہیں، چین. تو دوسری طرف یہ 1.5-2 ارب کی جو بھارت کی مارکیٹ ہے، یہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ بن گیا. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اب یورپ میں اس معاہدے سے انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی. پاکستانی مصنوعات دیکھیں نا، چاول، یہ چمڑا، یہ جتنی بھی ٹیکسٹائل کے معاملے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ پہلے ہی یہاں ایک تو 150 یونٹ بند ہو چکے ہیں، زیادہ بلکہ سے، اور اوپر سے بھارت کی آپ کو پتہ ہے فری ٹریڈ سے ان کے اوپر تو کوئی ٹیکس ہی نہیں لگ رہی، وہ ساری کسر نکل جانی ہے. پیچھے رہنا کیا. آج تو چین نے جو کیا، چین جس کی ہمالیہ سے اونچی شہد سے میٹھی ہماری دوستی، چین کا صدر شی جی پنگ نریندر مودی کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، الفاظ سنیں کہ یہ ایک تو ہمسائے ہیں، دوست ہیں اور شراکت دار ہیں. وہ اسے اژدہے اور ہاتھی کے رقص سے تشبیہ دے رہا ہے. 3800 کلومیٹر کی سرحد ہے چین اور بھارت کی. 6 سال سے کوئی سرحدی جھڑپ نہیں ہوئی. اب دونوں کے دورے ہو رہے ہیں، دونوں کی براہ راست پروازیں ہو رہی ہیں، اور وہاں ان کی تجارت و سرمایہ کاری کے نئے دور شروع ہو رہے ہیں. یہاں پہ وہ ادھر جا کے مل کے مفت میں $1 ارب بھی دے کے آ رہے ہیں، اپنی فوجیں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اب کیا ہے، بیانیہ نہیں بن رہا. ادھر سوشل میڈیا ان کی بس ایک واٹ لگا دیتے ہیں ان کے بیانیے کی. وہ منیف فاروق، راوی حسن، سہیل وڑائچ، یہ جتنے لوگ مدد بیچارے کرتے رہے بورڈ آف پیس میں ان کی شمولیت پہ، وادی تیرا پہ، یہ سارے ٹرینڈ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. تنخواہ دینے والے منیف فاروق شروع فارغ ہیں. اب یہاں اس وقت دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، غزہ کی پرانی ویڈیوز لگا کے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش، صحافیوں پر دباؤ ڈالیں جی اس معاہدے کو بہترین معاہدہ قرار دیں. کیسے قرار دیں؟ گوبر کو کیسے حلوہ بنایا جائے؟ انہیں کہہ رہے نہیں، آپ ان کو بتائیں، معاشی حالات بتائیں، ہماری مجبوریاں بتائیں، سوشل میڈیا پہ بیانیاں بنائیں. وہ ناکام ہو چکا ہے. ابھی تو بورڈ آف غزہ پہ ان کی جو سیکٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل سے صحافیوں نے پوچھا بھئی یہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا جو آپ نے کہا کہ کابینہ کی منظوری سے، تو یہ اجلاس کس دن ہوا بھائی، کہاں ہوا، کتنے لوگ شامل؟ انہوں نے کہا مجھے بتانے کا حکم نہیں، نہ اجلاس ہوا نہ، سب آپ کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دس از مدر آف آل ڈیلز فار 2 بلین پیپل، جس میں سے دونوں سائڈ جو ہیں وہ بینیفٹ لیں گے. اینڈ دس از آلسو آبویسلی دا بگننگ، جس میں یہ ہے کہ اسٹارٹ ہے ابھی. ایکچولی دس از واٹ شی سیڈ. اچھا، مزے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جس انداز سے یہ ساری بات ہوئی ہے، انڈینز کے لیے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ مومنٹ ہے
when امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. موبلٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. انڈینز اب یورپ جائیں گے. دس از موبلٹی نا. انڈینز کو تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ینگ لڑکے سارے جائیں یورپ, ینگ لڑکیاں یورپ جائیں. اب انڈیا جو ہے وہ ای یو میں انویسٹمنٹ کرے گا, ای یو انڈیا میں انویسٹمنٹ کرے گا. مطلب دس از سگنیفیکنٹ تھنگ. یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے. دین آپ دیکھیں جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, اٹ ول برنگ اپرچونیٹیز کو کہہ رہے ہیں جی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں. بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اور 3 دن سے وہ یہاں پہ ہیں. جو یورپین لیڈرشپ ہے وہ 3 دن سے یہاں پہ ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنا دے ہیڈ اے فیئر کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہماری چیزیں نہیں ہو رہی, جیسے فار ایگزامپل اگلے دن امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو کینیڈا کو کہہ دیا اگر تم نے چائنا کے ساتھ ڈیل سائن کی تو میں تمہیں جو ہے وہ مشکل میں ڈال دوں گا. تو بیسیکلی سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ تو آ ہی انڈیا رہے ہیں. پہلے امریکہ نے تمام یورپینز کو ویسٹرنز کو راہ دکھایا انڈیا کا, اور پھر انڈیا کو 50% ٹیرف ٹائٹ کر دیا, باقیوں کو بھی ٹائٹ کر دیا. اینڈ دین کیا ہوا؟ دین یہ ہوا کہ یہ جتنے ملک ہیں ان سب نے یہ سوچا کہ اب ہم چائنا کی طرف بھاگتے ہیں. انہوں نے کہا چائنا کی طرف جاؤ گے تو جو میرے تمہارے ایگریمنٹ ہیں وہ میں آپ کو اس پہ ٹف ٹائم دوں گا. تو وہ پھر انڈیا کی طرف آ گئے. تو یہ ساری کی ساری جو یورپین یونین جو ہے اس نے جو ٹریڈ ڈیل کی ہے دلی کے ساتھ, دس از آل اباؤٹ ایک وہ پریشر ہے بہت بڑا کہ اب کیا کریں, کدھر جائیں.